ناظرین، ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے حلقہ نمبر 6 ہنزا سے آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات میں حصہ لینے والے کامریڈ احسان موجود ہیں۔ ہم کامریڈ احسان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس انتخابی منشور پہ، کس پروگرام پہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو میں کامریڈ احسان علی، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ ایکسپلین کریں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں اور وہ کس طرح باقی یہاں پہ الیکشن لڑنے والے جو امیدواران ہیں ان سے مختلف ہے۔ یہاں پہ جو میرا الیکشن لڑنے کا جے بی اسمبلی کا جو بنیادی میرا کنسپٹ ہے یا میرا سوچ ہے جس کی وجہ سے میں الیکشن میں آیا ہوں، وہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے اندر، گلگت بلتستان کی سوسائٹی کے اندر جو پسے ہوئے طبقات ہیں، نچلے طبقات ہیں، جو ایک اس سے جو گلگت بلتستان پہ مسلط ایک کالونیل نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے وسائل دولت پہ، یہاں کے معدنیات پہ، یہاں کی زمینوں پہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑی بڑی کمپنیاں تیزی سے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے سچویشن میں یہاں کوئی پارٹی، کوئی بورژوا پارٹی، کوئی لبرل پارٹی اس سے کے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف تیار نہیں، بلکہ وہ ان بڑے سرمایہ دار کمپنیوں کو اور بڑے بڑے کیپٹلسٹ عناصر کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان قبضوں میں۔ تو ایسی صورتحال میں اس لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ اس سے جو گمبھیر صورتحال ہے اس میں جو یہاں کے عوام ہے ان کو میں آگاہ کروں اور ان کو گاؤں لیول سے لے کر پوری ڈسٹرکٹ لیول پہ میں ایک عوامی منتخب کونسلیں بنا کے، ولیج کونسلیں بنا کے ہر گاؤں میں، اور ان کونسلوں کی بنیاد پہ ہنزا کی سطح پر میں ایک عوامی اسمبلی کا تصور دے رہا ہوں۔ وہ عوامی اسمبلی منتخب کریں گے۔ یہ عوامی اسمبلی اور یہ ولیج کونسل دراصل یہاں کے جو عوام ہے، پسے ہوئے عوام ہے، ان کی ایک نمائندہ اسمبلی ہوگی، کہ نمائندہ کونسلیں ہوں گی۔ وہ اپنی اس اکٹھ کے ذریعے، اپنی اس طاقت کے ذریعے، اجتماعی طاقت کے ذریعے، اپنی اس ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ عوامی اسمبلی کے ذریعے یہ جو یہاں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہاں جو وسائل پہ قبضے ہیں، مدنیات پہ قبضے ہیں، یہاں کی معیشت پہ قبضہ ہے، کاروبار پہ بڑے کیپٹلسٹ عناصر قبضہ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہماری لڑائی ہے۔ پھر ایک بڑا ایشو یہاں پہ بے روزگاری بھی ہے، یہاں پہ سماجی ایشوز بھی ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اسپتال دوائیاں نہیں ہیں۔ یہ تو اوورال پورے پاکستان میں، پورے سماج میں یہ ایشوز ہے۔ یہاں پہ کچھ تھوڑی سی اس کی شدت زیادہ ہے، وہ ایشوز بھی ہمارے تحریک کا حصہ ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے یہاں کی جو سرمایہ دارانہ لوٹ کسوٹ ہے، بڑی کمپنیوں کا جو لوٹ مار ہے، اس پہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ منظم کرنا اور ان کی اپنی ایک منتخب ادارے کے ذریعے اس لوٹ مار کے خلاف عوام کو جوڑنا۔ یہ اس کی ایک پیچھے ایک اور مقصد یہ ہے کہ اس طرح یہاں ہم اس حلقے میں ہم یہ شروع کریں گے، یہ ایسی عوامی اسمبلیاں اور ولیج کونسلیں بنا کے ایک عوامی اسمبلی کا تصور دے دیں گے، تو اس کا لامحالہ اس کا امپیکٹ گلگت بلتستان کے دوسرے حلقوں پہ بھی پڑے گا، اور وہاں پہ بھی یہ تحریک، چونکہ لوٹ مار ادھر بھی ہر جگہ ہے، تو ادھر بھی یہ اس طرح کی عوامی کونسلیں اور عوام اپنے طور پر اپنا آپ کو منظم کرنے کے لیے تیزی سے سوچیں گے۔ جی اچھا، آپ کا جو منشور ہے وہ شائع بھی ہو چکا ہے، اس کے کافی سارے نکات ہم نے دیکھے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے وسائل پہ قبضہ اور روزگار، دیگر جو صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اس سرمایہ دارانہ نظام کے اس زوال پذیر عہد میں کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور کیسے عوام کی جو جدوجہد ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سرمایہ دار نظام ہے آج وہ گلوبلی ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے، اور اس کی زیادہ شدت جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بشمول پاکستان اس کی بہت زیادہ شدت ہے اس کرائسس کی، اور جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا طوفان سے پہلے کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ وہاں بہت عوام کچھ محنت کش طبقے کے اندر، کسانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، طلباء کے اندر، دوسرے کچلے ہوئے جو طبقے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا انقلابی غم و غصہ ہے، نفرت ہے اس نظام کے خلاف، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، یہ اسی نظام کے اندر الجھا رہے ہیں، اسی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ ان سے بہت آگے نکلے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی نظر یہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ اس پارٹیوں کو مسترد کر کے اپنی ایک تحریک، اپنی ایک تنظیم، اپنی ایک طبقاتی تحریک کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہی صورتحال کم و بیش گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ ان پارٹیوں سے، ان روایتی پارٹیوں سے جو پچھلے کئی عشروں سے اقتدار میں ہے اور یہ ان کا کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا، تو یہ جو مسئلے، بنیادی مسئلے اس کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس عالمی سرمایہ داری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو سرمایہ داری ہے، ادھر پھر ایک اضافی یہاں پہ اس کو کالونائزیشن کی شکل میں یہاں پہ ایک صورتحال ہے، یہاں پہ ایک جبر کی ایک بدترین صورتحال ہے۔ اس میں ان پارٹیوں، یہ پارٹیاں جو ہے کہ ان کالونیل قوتوں کی، کیپٹلسٹ جو ہے کمپنیز ہے، ان کی سلطکاری کر رہے ہیں، تو ان کے اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہے پارٹیاں، تو اس میں عوام کے اندر ایک نئی تحریک ایمرج ہو رہی ہے، پورے گلگت بلتستان میں بھی، پاکستان کی طرف وہ ایمرج ہو رہی ہے۔ اس میں یہ جو ہم عوامی کونسلوں کی بات کر رہے ہیں، یہ اس عوامی تحریک کو جو آگے ایمرج ہونے جا رہی ہے، اس میں یہ ایک ان کا کردار ہوگا عوام کو جوڑنے میں، اور اس کیپٹلزم کے خلاف لڑائی میں ان کا رول بنے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے ہوتے ہوئے ان مسائل کا کوئی حتمی حل موجود نہیں ہے، اور نیچے سے ابھرنے والی تحریکیں بھی سرمایہ داری نظام کے خلاف ابھر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے خلاف کون سا ایسا متبادل نظام ہے جو اس نظام کی جگہ لے سکتا ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل میں آپ پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے غریب اور محنت کش عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جس طرح کہ کیپٹلزم ایک گلوبل سسٹم ہے، ایک عالمی نظام ہے، اور اس کے امپیکٹس جو ہے اس کیپٹلزم سسٹم کے اور اس کے جو کرائسس ہے، اس کی وجہ سے گلوبلی اور خاص طور پر جیسے کہ میں نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹریز پاکستان سمیت، اور یہ جو کالونیز ہے گلگت بلتستان اور کشمیر جیسے کالونیز ہے، یہاں پہ اس نظام کا، اس کے نظام کے جو لوٹ مار کا، اس کے جو استحصال کی زیادہ شدت کے شکل میں موجود ہے، اس کے خلاف جو موومنٹس ابھر رہی ہیں الگ الگ طور پر، مزدوروں کی، کسانوں کی، طالب علموں کی اور دیگر نچلے طبقوں کی، ان کے پاس یہ ابھی سمجھنے لگے ہیں، یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ اس نظام سے آزادی حاصل کیے بغیر، اس سے گلو خلاصی حاصل کیے بغیر، اس کو تباہ کیے بغیر، اور اپنا ایک مزدور طبقے کی قیادت میں یہاں تمام وسائل دولت اور پیداوار کو محنت کشوں کے ایک جمہوری کنٹرول میں لا کے ایسے انقلاب برپا کرتے ہوئے یہاں کے سماجی تبدیلی لائے بغیر یہ اس نظام کے اندر ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے اس گلوبل کیپٹلزم کا متبادل جو ہے وہ گلوبل سوشلزم ہے، اور ہماری لڑائی گلگت بلتستان کی ہو، کشمیر کی ہو، پاکستان کی ہو یا دیگر ممالک کی ہے، وہ اس گلوبل کیپٹلزم کے خلاف تحریک کا حصہ ہے، اور اس کا مقصد
اس سے عالمی سوشلسٹ تحریک ہے اس کے ساتھ جڑ کے اور پاکستان کی جو نچلے طبقوں کی تحریکیں ہیں، مزدوروں کی تحریکیں ہیں، ان کے ساتھ اپنا تحریک کو جوڑ کے اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کے لیے ہم نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی محنت کش طبقہ، وہاں کی چھوٹی قومیتوں کا جو پر جبر ہے، استحصال ہے، اور خود کشمیر اور گلگت بلتستان کو جس سے بدترین کالونائزیشن کے شکار ہے، ان سب کے یہاں کے عوام کا، مظلوم قومیتوں کا، کشمیری اور گلگت بلتستان کے عوام کا پاکستان کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی ان کو آزادی، خود مختاری چھوٹے مظلوم قومیتوں کو مل سکتی ہے، اور پاکستان کے تمام 20-22 کروڑ محنت کش عوام کو معاشی، سیاسی، سماجی آزادی اور خود مختاری مل سکتی ہے، اور اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ کے ذریعے حل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ احسان صاحب۔